اچھا جی، عبد الباسط ہیں؟ نہیں ہے. عبد الرحمن، دونوں عبد الرحمن نہیں ہے. اچھا جی، آغا حمزہ علی افضل. آغا حمزہ علی افضل. آغا حمزہ نہیں ہے، علی افضل بھی نہیں ہے. علی افضل نہیں ہے، آغا حمزہ بھی نہیں ہے. اچھا جی، علی شاہ کریم سمنانی. علی شاہ، امان یاسین. علی شاہ، امان یاسین. علی شاہ، امان یاسین. امیر حمزہ امیمہ قریشی. امیر حمزہ امیمہ قریشی. امیر حمزہ نہیں ہے، امیمہ قریشی ہیں. اچھا جی، امیمہ قریشی لگا رہا ہوں. امیمہ قریشی ہو گئی. انس عارف ریاض عائشہ نور. انس عارف ریاض عائشہ نور نہیں ہے دونوں. عائشہ نور بھی نہیں ہے. دیباج مجاہد. دانش علی نہیں ہے. دیباج مجاہد بھی نہیں ہے. اچھا جی، عائشہ نور میں نے لگا دی ہے. دیپک کمار. دیپک کمار. دعا عائشہ. اچھا جی، دعا عائشہ. چلیے، دعا عائشہ لگا دیا. غیور عباس جواد حنیف. غیور عباس جواد حنیف. غیور عباس جواد حنیف نہیں ہے. اچھا جی، کشش بولانی کیلاش کمار. کشش بولانی. خضر شیخ خضر رزاق. خضر شیخ خضر رزاق. خضر شیخ خضر رزاق. بھائی جس کا نام آ رہا ہے صرف وہی بولیں، باقی نہ بولیں کوئی. خضر شیخ خضر رزاق نہیں ہے. معاویہ خان مظہر منظور. خضر رزاق لگا دی. معاویہ خضر رزاق لگ گئی. معاویہ خان مظہر منظور. اچھا جی، معاویہ خان لگا دی. مظہر منظور نہیں ہے. مظہر منظور. معاویہ خان لگا دی. مظہر منظور نہیں ہے. یہ جو نمبر والے میسج کر رہے ہیں ان کا نام کیا ہے؟ جو یہ نمبر والے نے میسج کرا ہے، جس نے لنک سے جوائن کیا ہے، ان کا نام کیا ہے؟ اپنا نام بتائیں بھائی. نام بتائیں اپنا، ورنہ آپ کی اٹینڈنس نہیں لگے گی. مظہر منظور نہیں ہے. معاذ منور مدثر احسان. معاذ منور لگا دی. مدثر احسان ہے؟ مدثر احسان نہیں ہے. مدثر احسان نہیں ہے. مدثر خان محمد آناب. محمد علیم. مدثر خان محمد آناب محمد علیم. محمد علیم ہے. محمد علیم لگا دی. محمد علی رضا محمد اویس. محمد علی رضا محمد اویس. امی نے نیچے
اچھے سے آئے کوئی. محمد اناب لگا دیے. محمد اویس, محمد دانیال. دیکھ لو, امید تو نہیں ہے, دیکھ لو. چلو, محمد علی رضا, محمد اویس. محمد علی رضا, محمد اویس نہیں ہے دونوں. اچھا جی, غیور عباس لگا دیے میں نے. محمد حارث, محمد دانیال, محمد اویس, محمد دانیال. محمد اویس, محمد دانیال. محمد اویس, محمد دانیال. بھائی جس کا نام لے رہا ہوں وہ اٹینڈنس بولے, باقی کوئی نہ بولے. محمد حارث ملک, محمد حارث, محمد حارث ملک. محمد جنید, محمد مزمل. محمد جنید, محمد جنید. محمد جنید, محمد مزمل. محمد رضا, محمد عزیر. محمد رضا لگ گئی. محمد اویس, محمد اویس. محمد عزیر, محمد زہیب. محمد اویس, محمد زہیر. محمد عزیر لگا رہا ہوں. محمد عزیر لگا رہا ہوں, 1 منٹ. محمد عزیر لگ گئی. محمد زہیب, محمد زہیب شاہد. محمد زہیب, محمد زہیب شاہد. مصطفیٰ محمود جاوید, نیلم جمالی. مصطفیٰ محمود جاوید, نیلم جمالی. نیلم جوالی, جمالی. مصطفیٰ محمود جاوید, نیلم جمالی. اچھا جی, محمد یہ ہو گیا. نیلم جمالی نہیں ہے. نعمان دھاری, رادھا ادیانی. نعمان دھاری, رادھا ادیانی. سمیہ ناصر, سمے کمار. رادھا ادیانی ٹھیک ہے, لگا رہا ہوں. سمیہ ناصر, سامے کمار. شاہویز شریف, سمرن دیوی. شاہویز شریف, سمرن دیوی. سفیان سرور, سمت کمار. سفیان, سمرن دیوی لگا رہا ہوں. سفیان کلہوڑو میں نے نام نہیں لیا ابھی, ٹھیک ہے نا, تو آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے. جس کا نام آ رہا ہے صرف وہی پریزنٹ بولیں. سمرن دیوی اور سفیان. سمرن دیوی لگا دیا. اور دوسرے ہیں سفیان کلہوڑو, تو میں نے نام لیا ہی ابھی. میں نے نام لیا ہے سفیان سرور, سمت کمار, سنیل کمار, سید حسان حسن رضا. سمت کمار ہیں, سنیل کمار ہیں. سمت اور سنیل لگا دی. سید حسن رضا, سید رضوی. سید شاہمیر انور. حسن رضا, سید رضوی, شاہمیر. نہیں ہے یہ ان میں سے کوئی. سید رضوی نہیں ہے. سید شاہمیر انور نہیں ہے. سید تراب علی شاہ, تنزیل الرحمن. تراب علی شاہ, تنزیل الرحمن نہیں ہے. توصیف خان, امیمہ رضوان. توصیف خان, امیمہ رضوان نہیں ہے. تنزیل پورا نام کیا ہے؟ اسید خان وحید مراد. اسید خان وحید مراد. اسید خان وحید مراد. تنزیل پورا نام آپ کا کیا ہے؟ وحید مراد نہیں ہے. زینب فیصل, زہیب ذوالفقار. زینب فیصل. تو اس کے بعد ہم کلاس سٹارٹ کر لیتے ہیں.
اچھا جی اسٹوڈنٹس، یہ سلائڈس آپ کو شو ہو گئی ہے؟ مجھے ذرا کنفرم کر دیں. سلائڈ شو ہو گئی ہے تو مجھے میسج پہ کنفرم کر دیں. جی ٹھیک ہے. اچھا جی، یہ ہمارے پاس ہے ربا. ٹھیک ہے، یہ آپ کے پیپر میں بھی انکلیوڈ ہے، اس لیے اس کو ذرا غور سے سمجھ لیں، سن لیں. واٹ از دی ڈیفینیشن آف ربا اور انٹرسٹ؟ ربا کہتے ہیں سود کو، انٹرسٹ بھی کہا جاتا ہے سود کو، مارک اپ بھی سود کو کہتے ہیں. چاہے وہ 0.01% ہی کیوں نہ ہو تو وہ ربا ہے، سود ہے، حرام ہے. اچھا جی، دی ورڈ انٹرسٹ مینس ایکسس، انکریز اور ایڈیشن which correctly interpreted according to شریعہ terminology. دیکھیں اس کا لفظی معنی کیا ہے کہ اضافی رقم حاصل کرنا، اضافی یا زیادتی کے ساتھ، چاہے وہ فکسڈ ہے یا نہیں بھی ہے فکس تو بھی وہ حرام ہے. شریعہ لاس وائز جو ہے ربا کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ آپ انکریزمنٹ آف منی ہو آن ڈیپٹ، یعنی کہ کسی کو آپ نے قرضہ دیا اور ادھار پر آپ نے اضافی رقم چارج کری تو یہ سود ہے، ربا ہے، اور یہ حرام ہے اسلام شریعت میں. پھر سود جو ہے ربا، اس کی دو قسمیں ہیں. ٹھیک ہے نا، 2 types آف ربا. فرسٹ کیا ہے؟ ربا النسیہ. یہ آپ کے پاس یہاں سلائیڈ میں نہیں ہے، اس لیے آپ کو نوٹ کرنا پڑے گا، یہ آپ کے پیپر میں انکلیوڈ ہے سب، اس لیے آپ نوٹ کریں اور پوری تیاری کے ساتھ بیٹھا کریں کلاس لینے. تو ربا النسیہ کہتے ہیں ادھار کا جو ہے ربا، ادھار کا سود. یعنی کہ ایک آدمی نے دوسرے کو قرضہ دیا اور اس پر اس نے اضافی چارج کیا، یعنی کہ اس نے اس پر اضافی ایکسٹرا رقم جو ہے وہ واپس لی، تو یہ سود ہے. فکس کر کے لی یا فکس کر کے نہ بھی لی ہو، ٹھیک ہے نا، بس اضافی جب بھی لیا تو وہ سود ہے، چاہے فکس رقم کر دے یا پھر. جی یہ آلریڈی شیئر کی جا چکی ہیں بلیک بورڈ پر، اپلوڈ ہیں یہ سلائیڈز، لیکن میں شیئر وہ آپ کو ٹائپس نہیں کروں گا، ٹائپس آپ کو خود نوٹ کرنی ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں ربا النسیہ. تو ادھار جو ہے اس نے پرسنٹیج فکس کر لیا یا پھر اماؤنٹ فکس کر لیا یا پھر فکس نہیں بھی کرا اور اس نے کہا کہ بس بڑھا کر مجھے دینا، تو بھی یہ حرام ہے، سود ہے، ربا ہے. ربا النسیہ اس کا دوسرا نام جو ہے ربا جاہلیہ بھی کہتے تھے اس کو، کیونکہ یہ زمانے جاہلیت کے اندر ہی ربا چلتا تھا، لوگ اس پر عمل کرتے تھے. اور سیکنڈ ٹائپ آف ربا کیا ہے؟ ربا الفضل. ربا الفضل کیا ہے کہ آپ سیم کوموڈیٹی پر، سیم پروڈکٹ پر، ایک جیسی جنس پر جو ہے اضافی چارج کریں یا اضافی حاصل کریں. یعنی کہ کیا مطلب؟ جیسے مثال کے طور پہ ڈیٹس ہیں، یعنی کہ کھجوریں ہیں، تو کھجور کی بہت ساری اقسام ہیں، ڈفرینٹ ٹائپس ہیں، ٹھیک ہے نا. وہ کھجور لیکن ایک ہی پروڈکٹ ہے، سیم پروڈکٹ ہے اور ایک ہی چیز ہے، تو اس میں 3 شرائط ہوں گی. اگر آپ 3 قسم کی شرائط کو پورا کرتے ہیں تو پھر سود لازم نہیں آتا، اور اگر ان میں سے ایک بھی شرط پوری نہیں ہوتی تو سود لازم آئے گا، ربا ہو جائے گا، وہ حرام ہے. سب سے پہلی بات کیا ہے کہ ایکولیٹی ہونا، یعنی کہ دونوں طرف سے. اگر ایک آدمی دوسرے کو سوکھی کھجور دے رہا ہے، دوسرا اس کو گیلی کھجور دے رہا ہے، تو ان میں قیمت کا فرق ہے، ڈفرینس ہے. سوکھی کھجور مہنگی ہے، گیلی جو ہے وہ سستی ہے. تو اب سوکھی کھجور جتنی دے رہا ہے اس کے پورے بدلے میں، تمام اسٹوڈنٹس کو آواز صحیح آ رہی ہے؟ تو اس کے بدلے میں وہ کیا کرے گا کہ اس کے برابر کی قیمت کے مطابق جو ہے نا کوانٹٹی بڑھا کے اتنی کھجوریں دے گا. تو کوالٹی وائز بھی کھجور برابر ہونی چاہیے، اور کوانٹٹی وائز اگر برابر ہوتی ہے تو کوانٹٹی وائز برابر کرنی چاہیے. ہر اعتبار سے وہ ایکول ہونا ضروری ہے. تو ایکولیٹی یہ پہلی شرط ہے. سیکنڈ ریکوائرمنٹ کیا ہے کہ آن دا کیش ہو. آن دا
کیش ہو یعنی کہ نقد پر ہو, ادھار پہ معاملہ نہ کیا جائے. وہی بتا رہا ہوں, دوسری ٹائپ ہی چل رہی ہے. ربا الفضل ہے یعنی کہ سیم کوموڈیٹی پر سیم پروڈکٹ پر ایکسچینج کرنا 3 شرائط کے ساتھ ہونا ضروری ہے. ایکولیٹی ہونا ضروری ہے. سیکنڈ پوائنٹ کیا ہے کہ کیش ہونا ضروری ہے یعنی کہ نقد پر ہو, ادھار پر معاملہ نہ ہو, اور آن دا سیم پلیس پر ہو, آن دا سیم اسپاٹ ہو یعنی کہ ایک ہی جگہ پر معاملہ ہو, جگہ مختلف نہ ہو. تو اگر یہ 3 شرائط پائی جائیں تو وہ ربا الفضل ہے, اور یہ سیکنڈ ٹائپ ہے. تو ربا ہر قسم کا حرام ہے. اگر فرسٹ ٹائپ ہے جس میں ادھار پر آپ سود حاصل کرتے ہیں تو وہ بھی حرام ہے, اور اگر اس سیکنڈ ٹائپ پر ربا پر آپ حاصل کرتے ہیں یعنی کہ سیم کوموڈیٹی ہے, سیم پروڈکٹ ہے, لیکن اس میں یہ پوری نہیں ہے, یہ 3 ریکوائرمنٹس پوری نہیں ہے, تو بھی وہ حرام ہو جائے گا. اور یہ بھی شریعت نے کیا قرار دیا ہے, حرام قرار دیا ہے. اس کی بھی شریعت نے اجازت ہرگز نہیں دی, تو یہ بھی حرام ہو جائے گا اس طریقے سے. ٹھیک ہے جی, اب چلیں آگے. سیکنڈ ہمارے پاس ہے برائبری. برائبری کہتے ہیں رشوت خوری کو, یعنی کہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید رشوت جو ہے وہ سرکاری دفاتر کے اندر چلتی ہے. ایسا نہیں ہے, بلکہ پرائیویٹ سیکٹرز میں بھی رشوت چلتی ہے. یونیورسٹیز میں بھی طلبہ ایک دوسرے سے جو کام کراتے ہیں اور مجبور کرتے ہیں کہ آپ کو جو ہے مجھے پھر دعوت کھلانی پڑے گی, یا پھر جو ہے وہ بریانی کھلانی پڑے گی, یا روز کھلانا پڑے گا, میں پھر آپ کا اسائنمنٹ بنا کے دوں گا, تو یہ بھی رشوت ہے. ٹھیک ہے نا, کسی بھی مقصد کے لیے وہ اپنا کام کرانے کے لیے جب حاصل کر رہا ہے تو وہ رشوت کہلائے گی. تو رشوت لازمی نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ قانونی سرکاری کام کرانے میں ہی دیتے ہیں. ٹریٹ نہیں ہوتی, وہ ٹریٹ تو وہ ہوتی ہے جب آپ اس کے ایکسچینج میں کچھ حاصل نہ کریں. یہاں پر تو آپ اپنا کام کرانے کے لیے اس سے کمٹمنٹ کر رہے ہیں نا, تو یہی رشوت ہے. ٹھیک ہے نا, یہ سروس چارجز بھی نہیں ہے, یہ ٹریٹ بھی نہیں ہے. ٹریٹ اس کو نہیں کہتے کیونکہ وہ آپ نے اس کو باؤنڈ کر دیا نا. وہ ٹریٹ یہ ہوتی ہے کہ بھائی میں نے آپ سے کوئی کام بھی نہیں نکلوایا, نہ آپ نے میرا کوئی کام کیا, میں نے اپنی خوشی سے آپ کو بولا بھائی میں چلو تم لوگ کو کھانا کھلا دیتا ہوں, میں آپ کو کھلا دیتا ہوں کچھ, تو وہ ٹریٹ ہو سکتی ہے. ٹریٹ اس کو نہیں کہتے. کمیشن یہ نہیں ہوتا. کمیشن میں بھی آپ کا کام اس کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرتا, آپ کی مرضی ہوتی ہے. وہ ایک ایجنٹ ہوتا ہے, آپ وہ کام خود بھی کر سکتے ہیں, جائیں اور آپ کر لیں اپنا کام, ہو جائے آپ کا کام اس کے بغیر بھی. تو اس کے بغیر آپ کا کام ہو ہی نہیں سکتا, تو پھر وہ رشوت بن جائے گی. اس کے بغیر بھی آپ کا کام ہو سکتا ہے تو وہ رشوت نہیں ہے. پھر وہ سروس چارجز ہیں کہ آپ نے خود ایک ایجنٹ کو بک کرا اور اس سے اپنا کام کروا رہے ہیں, لیکن جو آپ سے خود رشوت مانگ رہے ہیں اس کو آپ ایجنٹ نہیں بنا سکتے. وہ تو آپ شرط آ گئی نا, جب شرط آ گئی آپ مجبور ہو گئے تو وہ رشوت ہے. ٹھیک ہے نا, تو یہ ڈفرینس ہے درمیان میں. ایک سرکاری یا دوسرے شخص کے عمل پر اثر انداز ہونے والی قیمت کسی بھی چیز کی پیشکش دینے کے لیے حاصل کی جائے نا, وہ کام اس کے بغیر وہ کرے نہیں, جبکہ وہ ذمہ دار ہے اس کام کو کرنے کا, بغیر کچھ اضافی رقم یا پیسہ حاصل کیے یا کچھ بھی لیے دیے, تو وہ تب بھی نہیں کرتا وہ شخص وہ کام, اور آپ کو مجبور کرتا ہے کہ آپ اس کو رشوت دیں, کچھ کھلائیں پلائیں, تو وہ آپ کا کام کرے گا. بس یہی رشوت ہے. ایسی رشوت دینے والا بھی جہنم میں ہے, لینے والا بھی جہنم میں. تو بعض صورتیں ایسی ہیں. اب ہمارے زمانے میں آپ اس کے لیے علماء اکرام کے پاس جائیں گے, ان سے شرعی مسئلہ معلوم کریں گے. وہ جس جگہ میں سمجھتے ہیں کہ واقعی آپ کو اتنا تنگ کر دیا گیا ہے, ایک وقت گزر گیا, مجبوری ہو گئی ہے, اور بغیر دیے پیسہ جو ہے آپ کا کام جائز کام ہے اور وہ نہیں کیا جا رہا, تو پھر اگر وہ پرمیشن دیتے ہیں, اجازت دیتے ہیں, تو آپ کے لیے پھر صرف اتنی ہی مقدار جو ہے وہ جائز ہوگی, ورنہ ادروائز آپ کے پاس وہ راستہ نہیں ہے کہ آپ اپنا کام جو ہے وہ رشوت دے کر کروائیں. تو وہ پھر درست عمل نہیں ہوگا. صحیح عمل کیا ہے کہ آپ جو ہے وہ علماء اکرام سے شرعی مسئلے کو معلوم کر لیں, اس کے بعد اس پر جو ہے آپ عمل کریں. اچھا جی, یہ کمپلیٹ ہو گیا. اب ہے ہمارے پاس سیکنڈ جو آپ کے ایم سی کیوز میں شامل بھی ہے فائنل ایگزام میں, امر بالمعروف و نہی عن المنکر. امر کہتے ہیں حکم کرنے کو, آرڈر کرنے کو, یعنی کہ نیکی کے کام کرنے کا. بالمعروف یعنی کہ نیکی کا کام کرنا, اور و نہی عن المنکر
اور نہیں کہتے ہیں منع کرنے کو انل منکر. انل منکر مینس برائی سے، یعنی کہ خود بھی نیکی کا کام کرنا، دوسروں کو بھی نیکی کی طرف بلانا، خود بھی برائی سے بچنا، دوسروں کو بھی برائی سے بچانے کا حکم کرنا. اس کو کہتے ہیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر. از این امپورٹنٹ اسپیکٹ آف اسلام. یہ اسلام کا ایک بہت مشہور محاورہ ہے. either you do it and give meaning to your existence or you don't care about it and get lost. یعنی کہ یا تو آپ نیکی کر کے جو ہے اپنے آپ کو بچا لیں، یا پھر آپ گناہ کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیں. واٹ دین از دس امر بالمعروف و نہی عن المنکر. اب ہوگا کیا بھائی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے کرنے سے یا نہ کرنے سے نا، یہ بھی آپ کو پتہ چلے. تو سب سے پہلے سمجھیں قرآن کا مشہور محاورہ یہی ہے، ان جوائننگ دی معروف، نیکی کے ساتھ جڑ جاؤ، فاربیڈنگ دی منکر، برائی سے الگ ہو جاؤ. معروف کہتے ہیں اس کے کئی سارے معنی ہیں. گڈ، اچھی چیز کو، اچھائی کو، نیکی کو، اچھے کام کو. نون، ویل نون، اس چیز کو جو مشہور ہو، معروف ہو. نیکی کا سب کو پتہ ہوتا ہے بھائی نیکی کے کام کون کون سے ہیں اور بدی کے کام کون کون سے ہیں. یہ سب انسانوں کو اس چیز کی عقل سمجھ ہے، ان کو سمجھایا گیا ہے، ان کو پتہ ہے. اسی طرح شریعت کہتی ہے سو امر بالمعروف مینز انجوائنگ دی گڈ دی اپروو، کہ آپ نیکی کے ساتھ جڑ جائیں. اور ان چیزوں کا بھی مطلب ہے، معروف کی سیکنڈ میننگ کیا ہے؟ اپرووڈ. جو ایسی چیزیں ہیں تصدیق شدہ ہیں. اور اس کا تھرڈ میننگ کیا ہے؟ حلال پروڈکٹس، یعنی کہ وہ چیزیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حلال کیا ہے. تو رسولوں کی زبانی ہمیں پتہ چل گیا کہ کیا کیا حلال ہے اور کیا کیا حرام ہے. منکر which is the opposite of معروف. معروف کی الٹ کیا ہے؟ ضد، اپوزٹ ہے منکر. معروف کی الٹ منکر ہے. منکر means bad, evil, detestable, disagreeable. ٹھیک ہے نا؟ forbidding evil and disapproved. اور ڈس اپرووڈ یعنی کہ وہ چیزیں منکر ہیں جو حرام ہیں، ٹھیک ہے نا، گناہ ہیں، اور ڈس اپرووڈ ہیں، غیر تصدیق شدہ ہیں. would mean to enjoy what is good and approved and forbid what is evil and disapproved. ان چیزوں سے ہٹ جاؤ جو برائی کے کام ہیں اور غیر تصدیق شدہ ہیں، یعنی کہ اللہ نے ان کو حرام قرار دیا ہے. تو اس کے بھی یہ دو تین مطلب ہیں، یعنی کہ حرام کے بھی دو تین مطلب ہیں. وہ دو تین مطلب یہی ہیں. پھر دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دے دینا اس کو پکڑ لو مضبوطی سے، اور جس چیز سے منع کر دیں اس سے باز آ جاؤ، اس سے رک جاؤ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اچھی چیز ہی دیں گے اور بری چیز سے ہی روکیں گے، منع کریں گے. جو چیز حرام ہوگی اس سے روکیں گے، منع کریں گے، اور جو حلال ہوگی اس کی طرف آپ کو لانا چاہیں گے. اب یہ سمجھنا چاہیے کہ کیا خصوصیات ہیں امر بالمعروف نہیں عن المنکر کی، کیا نشانیاں ہیں، کیا اچھائیاں ہیں اگر ہم یہ کام کریں گے. نہیں کریں گے تو کیا کیا برائیاں ہیں، تو یہ سمجھنا چاہیے. یو آر دی بیسٹ کمیونٹی ان دی ورلڈ. فرسٹ پوائنٹ کیا ہے؟ اونلی بیکاز یو انجوائن گڈ اینڈ فاربڈ ایول. کہ آپ دنیا کی سب سے بہترین قوم بن سکتے ہیں اس صورت میں جب کہ آپ نیکی کے ساتھ جڑ جائیں اور برائی سے ہٹ جائیں، برائی سے باز آ جائیں. تو آپ بیسٹ نیشن پروڈیوسڈ ایز این ایگزامپل فار مین کائنڈ. یو انجوائن واٹ از رائٹ اینڈ فاربڈ واٹ از رانگ اینڈ بلیو ان اللہ. اللہ پہ یقین رکھیں، نیکی کے ساتھ جڑ جائیں، برائی سے بچ جائیں، بس دنیا کی سب سے اچھی قوم آپ بن جائیں گے. یہ حقیقت ہے. مسلمان اگر اس پر عمل کر لے تو وہ بہترین مسلمان ہو جائے گا دنیا کا. یو آر دی بیسٹ آف پیپلس اونلی اف یو انجوائے گڈ اینڈ فاربڈ ایول. صرف یہ ایک کام کر لیں نا. اگر ہم قرطبی کی حدیث ہے، اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے. قرطبی ایک کتاب ہے امام قرطبی رحم اللہ کی، اس میں بھی یہی لکھا ہے کہ آپ بہترین لوگ بن سکتے ہیں، بہترین قوم بن سکتے ہیں صرف یہ ایک کام کر کے. سیکنڈ پوائنٹ کیا ہے؟ دیر شوڈ آلویز بی اے گروپ calling people towards good and forbidding them from evil.
ایسی ایک جماعت ہونا بھی بہت ضروری ہے دنیا میں، ٹھیک ہے نا، خاص مسلمانوں کی، جو نیکی کا حکم کرے اور خود بھی نیکی کرے، برائی سے خود بھی بچے، دوسروں کو بھی برائی سے روکنے کا حکم کرے۔ اور ایسی جماعت ہونا ضروری ہے، جیسے وہ تبلیغ کی محنت کرنے والی جماعت ہو، اور ہر جگہ ہر ادارے میں ہونا ضروری ہے، ہر علاقے ہر شہر میں ہونا ضروری ہے، آپ کی یونیورسٹی میں ہونا بھی ضروری ہے۔ تو اگر یونیورسٹی میں بھی ایک لڑکوں کی جماعت نہیں ہے، ایک لڑکیوں کی جماعت نہیں ہے، تو سب گناہ گار ہوں گے، سب لڑکے لڑکیاں گناہ گار ہیں، کیونکہ پھر آپ کی سب کی غلطی کی وجہ سے گناہ بڑھ لیں۔ صرف یہ بات کہنا کہ سر دیکھیں ماحول کتنا خراب ہے، ہم کیسے بچیں، ہم نظروں کی حفاظت کیسے کریں، ہم اپنے آپ کو کیسے بچائیں گناہوں سے، فلانا ڈمکانا، تو بھائی بچانے والا جو کام ہے وہ تو ہم کر ہی نہیں رہے، وہ کریں گے تو بچیں گے نا۔ وہ بچنے والا کام کیا ہے کہ نیکی کی دعوت دینا۔ تو یہ جماعت بننا بہت ضروری ہے، لڑکوں کی بھی ہونا ضروری ہے اور لڑکیوں کی بھی، کیونکہ جس طریقے سے بے حیائی اور گناہ کے کام پھیل رہے ہیں، اتنی تیزی سے آپ کو نیکی کا کام کرنا بھی ضروری ہے۔ اور اگر ایسی جماعت نہیں ہے دنیا کے اندر، ہر ملک کے اندر، ہر شہر کے اندر، ہر جو ہے وہ یونیورسٹی، کالج، اسکول کے اندر، ہر ادارے کے اندر اگر ایسی ایک جماعت نہیں ہے، چند لوگ ایسے نہیں ہیں لڑکوں میں اور لڑکیوں میں، تو وہ سب کے سب گناہ گار ہوں گے، کیونکہ ان کی وجہ سے پھر گناہ پھیل رہے ہیں۔ There should always be a group calling people towards good and forbidding them from evil. This is an obligation upon the Ummah, which is collective responsibility. And let there be arising from you a nation, inviting to all that is good, enjoining what is right and forbidding what is wrong. And those will be the successful. اور یہی لوگ جو ہے نا حقیقت میں کون ہوں گے؟ کامیاب ہوں گے، جو خود بھی نیک عمل کرتے ہیں، دوسروں کو بھی نیک عمل کی دعوت دیتے ہیں، خود بھی گناہ سے بچتے ہیں، دوسروں کو بھی گناہ سے بچانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ Your success in this world and in the hereafter depends upon the fulfillment of this obligation. ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی اسی پر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ تھرڈ پوائنٹ کیا ہے؟ نیکی کا حکم کرنا، برائی سے بچنا۔ Enjoining good and forbidding evil is the principal characteristic of a Muslim. مسلمان کی تو اصل پہچان ہی یہی ہے۔ مسلمان اور کافر کے درمیان، مسلمان اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ نیکی تو ہے، نماز پڑھنا، نماز ایک نیکی کا کام ہے۔ تو مسلمان کی تو پہچان ہی یہی ہے، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، دونوں کی پہچان یہ ہے۔ اگر وہ اس پر عمل کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، ویل اینڈ گڈ، اگر عمل نہیں کرتے تو پھر تو مسلمان اپنی پہچان ہی کھو گیا، کیونکہ مسلمان کی پہچان ہی نیکی کے ساتھ ہے اور برائی سے بچنے کے ساتھ ہے۔ The believing men and believing women are allies of one another. They enjoin what is right and forbid what is wrong and establish prayer. نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ کا حکم مانتے ہیں، جو اللہ کے پیغمبر آئے ان کی بات مانتے ہیں، ان پر یقین رکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، گناہ سے بچنے کی فکر میں اور کوشش میں لگے رہتے ہیں، اور اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کو بھی، غیر مسلموں کو بھی جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر میں لگے رہتے ہیں۔ فورتھ پوائنٹ کیا ہے؟ ہائپوکرائٹس مین اینڈ وومین ڈو دی اپوزٹ، وہ الٹ کریں گے۔ چوتھے نمبر کے لوگ ایسے ہوں گے دنیا کے اندر جو نیکی کو ناپسند کرتے ہیں، نیکی سے بھاگتے ہیں، نیکی سے ان کو جلن ہے، نیکی سے حسد ہے، نیکی غلطی سے بھی نہیں کرتے ہیں۔ مسلمان نماز نہ پڑھے تو گناہ گاری ہوگا، اور اگر انکار کر دے تو کافر ہو جائے گا۔ ایک وقت ایسا آ جاتا ہے شیطان آہستہ آہستہ انکار ہی کروا دیتا ہے کہ آپ کون نماز پڑھے، بس یہ بولا اور ادھر کفر میں چلا گیا، نکاح بھی ٹوٹ گیا۔ تو بہرحال do the opposite, they enjoin what is wrong and forbid what is right. The hypocrite men and hypocrite women are of one another. They enjoin what is wrong and forbid what is right and close their hands. They have forgotten Allah, so he has forgotten them. ظاہر ہے وہ اللہ کو بھلاتا ہے تو اللہ اس کو بھلا دیتے ہیں۔ ایسا وقت بھی انسان پہ آ جاتا ہے جب وہ برائی کا اتنا عادی ہو جائے تو اب نیکی اس کو کام نہیں دے گی، اب نیکی کی طرف اس کا دل متوجہ نہیں ہوگا، اس کا دل ہی نہیں چاہے گا قرآن پڑھنے کا، کیونکہ برائی کی طرف اتنا غلبہ ہو گیا تو وہ پسند کرے گا برائی کرنے کو۔ ففتھ پوائنٹ کیا ہے؟ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم said من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک ضعف الایمان۔ ففتھ پوائنٹ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ تم میں سے جو کوئی دیکھے برائی کو ہوتا ہوا نا، بس اس کو کیا چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ سے اس کو روکے فوراً، اور اگر اتنی طاقت ہے تو ہاتھ سے روکے، اگر یہ اتنی طاقت نہیں ہے تو زبان سے اس کو روکے، اگر زبان سے روکنے کی طاقت بھی نہیں ہے تو اب دل میں اس کو برا جانے، اور یہ ایمان کا آخری درجہ ہے، آخری لیول آف ایمان ہے۔ اب اگر وہ دل میں بھی برا نہیں جانتا تو بس وہ دل سے اس سے محبت کرنے لگے گا، اور یہی کفر ہے کہ دل سے آپ برائی سے محبت کرنے لگ جائیں، آپ کو مزہ آنے لگ جائے، بس یہ اس بات کی نشانیاں ہیں کہ ایمان ختم ہو گیا۔ اور ایمان باقی ہونے کی نشانی کیا ہے؟ کہ دل میں جو ہے وہ تکلیف ہوگی، دل میں کڑن ہوگی اور پریشانی ہوگی۔ تو من رعا منکم منکرا فلیغیرہ، whoever amongst you sees an evil, he must change it with his hand. If he is unable to do so, then with his tongue. And if he is unable to do so, then with his heart. And this is the weakest form of faith. یہ ایمان کا آخری درجہ ہے۔ اگر وہ بھی ختم ہو گیا، اب اس کے سامنے گناہ کا عمل ہو رہا ہے، گناہ کا کام ہو رہا ہے، لیکن دل میں بھی اس کو برا نہیں محسوس ہو رہا، تو سمجھ لے کہ ایمان ختم ہو گیا۔ اس حدیث میں دیکھیں یہی فرمایا ہے۔ تو سب سے پہلا حکم دیا ہے ہاتھ سے روکنے کا۔ اگر برائی کو ہاتھ سے روک سکتے ہو، تمہاری اتنی قدرت ہے، طاقت ہے، ہمت ہے، کر سکتے ہو تو روک دو، ورنہ سیکنڈ پوائنٹ لیول آف ایمان، if you are incapable of stopping evil with your hand, then at least speak out against it. تو کم از کم اس کے خلاف تو بولو نا۔ تو یہ تو ایمان کا دوسرا لیول ہے۔ اور تھرڈ لیول، اور صحابہ کا تو فرسٹ لیول تھا، ہمارا تو تھرڈ لیول بھی پتہ نہیں ہے نہیں ہے۔ تھرڈ لیول آف ایمان کے ایون if that is not possible by you, then at least detest it in your heart, telling yourself that such an evil is happening in front of my eyes and I am not able to do anything to stop it. Feeling bad at heart is the weakest form of faith. اب یہ ایمان کی سب سے کمزوری کی علامت ہے، نشانی ہے کہ اب ایمان اس قدر کمزور ہو گیا کہ بس اب دل سے اس کو جو ہے نا برا سمجھتا ہے، لیکن ہاتھ سے بائے ہینڈ اس کو نہیں روک سکتا، اور بائے ٹنگ بھی نہیں روک سکتا۔ سکس پوائنٹ آف امر بالمعروف و نہی عن المنکر، جو قرآن میں بھی ذکر ہوا ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، قرآن میں بھی 3-4 جگہوں پہ کئی مرتبہ یہ آئے ہیں۔ کہتے ہیں امر بالمعروف نہی عن المنکر از فرض کفایہ۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فرض کی 2 قسمیں ہیں، فرض have 2 types، فرض عین اور فرض کفایہ۔ فرض عین تو وہ ہے کہ جو ہر کوئی کرے گا، ہر کسی پر لازم ہے، بغیر کسی سے پوچھے وہ نماز پڑھے گا، ٹھیک ہے نا، اور دیگر فرائض زکوٰۃ ہے، اگر زکوٰۃ اس پر فرض ہے تو زکوٰۃ ادا کرے گا، اسی طرح جو ہے وہ جتنے بھی تمام فرائض ہیں وہ پورے ادا کرے گا۔ لیکن فرض کفایہ کیا ہے؟ چند مسلمان ادا کر لیں گے تو سب کی طرف سے ہو جائے گا۔ اسی لیے وہ بات کی کہ اگر یونیورسٹی میں بھی لڑکوں کی اور لڑکیوں کی ایک ایک جماعت بنی ہوئی ہے تو فرض کفایہ ہے، کم از کم دوسرے لڑکے لڑکیاں گناہ گار نہیں ہیں، ورنہ سب گناہ گار ہوں گے۔ تو An-Nawawi said the prophet saying must change it indicates that practicing it is an obligation by the consciousness of the ummah. He also said enjoining good and forbidding evil is an obligation of collective responsibility for the kifaya. Once it is undertaken by a number of people, the rest are absolved of it. اگر تو ٹھیک ہے ایک بڑی جماعت جو ہے اس کام کو کر رہی ہے تو فرض کفایہ ہے، دوسروں کے ذمے سے جو ہے وہ ساقط ہوگا، لیکن دوسرے بھی اس چیز کے ذمہ دار ہیں۔ صرف مولویوں نے ٹھیکہ نہیں لیا ہوا اس کام کا کہ بس دیندار لوگ اور علماء اکرام اور حفاظ حافظ ہی اور امام مسجد ہی یہی کام صرف ان کے ذمے، ایسا نہیں ہے، یہ کام آپ کے بھی ذمہ ہے، ورنہ آپ کے لیے ہلاکت ہے۔ However, if neglected by everyone، اگر ہر کوئی اس سے روگردانی کر لے اور پیچھے بھاگ جائے، ہٹ جائے، تو پھر تو یہ فرض عین ہو گیا گویا، کیونکہ اب یہ تو سب کی ذمہ داری ہے نا، تو اب فرض عین ہے، ہر کوئی پھر اس کام میں لگے بھائی، ہر ایک کو لگنے کی ضرورت ہے اپنی کامیابی کے لیے، اپنی ناکامی سے اپنے آپ کو نکالنے کے لیے۔ پھر ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ اس تبلیغ کی محنت میں، اس کام میں جڑ جائے، لگ جائے۔ 7 پوائنٹ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اگزامپل دی پوری حدیث میں۔ آپ نے فرمایا یو آر آن بورڈ ان دس ورلڈ ایدر یو آر آل ڈراؤن اور آل سیف، یعنی کہ تم سب دنیا میں ہو اس طریقے سے جیسے ایک بہت بڑے پانی کے جہاز میں نا، بیڑے میں آپ سوار ہیں،
اب وہ بیڑا یا تو پار لگے گا منزل کو یا بیڑا غرق ہوگا، یعنی کہ پانی میں ڈوب جائے گا۔ تو اب یہ آپ کے اوپر ہے۔ تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی بہترین اور زبردست یہاں پر جو ہے وہ مثال دی۔ آپ نے فرمایا گا دی لیکنیس آف دی مین who observes the limits prescribed by Allah and that of the man who transgresses them is like the people who get۔ اچھا ایک سیکنڈ، وہ سلائیڈ میرا خیال ہے اس کے نیکسٹ والی میں نے اوپن نہیں کری۔ اس کے نیکسٹ والی کیا تھی؟ ہمارا یہ پوائنٹ چل رہا تھا، فرد کفایہ ہو گیا، ٹھیک ہے، ہاں یہی ہے۔ Them is like the people who get on board a ship after casting lots. Some of them are in its lower deck and some of them in its upper deck۔ اب اس پانی کے جہاز کی نا منزلیں ہیں، بہت سارے لیولز ہیں۔ اب ایک تو گراؤنڈ فلور میں رہ رہے ہیں لوگ، ایک فرسٹ فلور پہ ہیں، اس کے بعد سیکنڈ فلور ہے، پھر تھرڈ فلور ہے، اس طرح۔ تو اب کیا ہے کہ نیچے والے منزل کے لوگ اوپر جاتے ہیں پانی پینے کے لیے، استعمال کا پانی فلٹر اوپر موجود ہے۔ اب وہ کہتے ہیں یار بار بار ہم اوپر آتے ہیں، آپ ہم سے پریشان ہو جاتے ہیں، تنگ ہوتے ہیں، تو آپ ہمیں اجازت دیں، ہم ایک ہول کر لیتے ہیں، سوراخ کر لیتے ہیں سمندر کے اندر، وہاں سے پانی آ جائے گا، ہم اس کو فلٹر کر کے استعمال کر لیں گے، آپ ہم سے بار بار پریشان ہوتے ہیں۔ تو اب یہ کوئی سمجھداری کی بات مشورہ نہیں ہے، یہ جو ہے خطرناک بات کر رہے ہیں وہ، کیونکہ جب وہ پانی کے جہاز میں اندر نیچے سے سوراخ کریں گے تو پانی جہاز کے اندر بھرے گا تو سب مریں گے، ایسا تھوڑی اوپر والے بچ جائیں گے۔ اب یہ اوپر والے اگر بیوقوف لوگ ان نیچے والے بیوقوفوں کو نہیں روکیں گے اس حرکت سے اور کہیں گے ہاں بھائی ٹھیک ہے آپ سوراخ کر لو نیچے اور ہمیں بار بار اوپر آ کے پریشان کرتے ہو، پانی پینے آتے ہو، ہم تنگ ہوتے ہیں، تو اس بیوقوفی والی بات اور حرکت سے کیا ہوگا کہ سب مریں گے۔ بالکل اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی زبردست مثال دی اور سمجھایا کہ اگر دنیا کے اندر بھی جو لوگ گناہوں میں ملوث ہیں نا، یہ گناہ میں لگے رہیں گے اور ان کو نیکوکار لوگ اگر دین کی محنت کر کے تبلیغ کر کے دعوت دے کے گناہ سے نہیں روکیں گے نا، تو اللہ کا جب عذاب آئے گا تو اس عذاب کے لپیٹے میں نیک لوگ بھی آئیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ نیک لوگ بچ جائیں گے، وہ بھی ان کے چکر میں مارے جائیں گے۔ تو خدا نخواستہ اگر گناہ گار لڑکے اور لڑکیوں کی وجہ سے جو ہے کسی جگہ پر عذاب آتا ہے، کسی علاقے میں، کسی اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، یا جہاں کہیں بھی، تو اب جو نیک لڑکے اور لڑکیاں ہیں نا وہ بھی اس میں مارے جائیں گے، کیونکہ دنیا میں تو سب برابر ہیں اور یہ مرنے کے بعد جو ہے نا علیحدہ کر دیے جائیں گے، الگ الگ ہو جائیں گے۔ We learn from this hadith that the consequences of committing acts which are forbidden in Islam are not confined only to those persons who commit them, but the whole society has to suffer for them. It is therefore essential that the people who are in the habit of committing sinful acts and violate divine injunctions should be checked to save the whole society from destruction. If this is not done, the entire society will have to face the divine punishment۔ تو ظاہر ہے سبھی اس کے اندر ملوث ہوں گے، اور یہ واقعہ پہلے قوموں میں ہو بھی چکا ہے کہ جب فرشتوں کو بھیجا کہ جو ہے بستی کو الٹ دو، تو انہوں نے کہا کہ وہاں تو یا اللہ آپ کا ایک پسندیدہ بندہ ہے، تو اللہ نے بولا اس کے اوپر جا کے الٹو، کیونکہ وہ اپنی عبادت میں تو لگا ہوا ہے لیکن اوروں کو جو ہے گناہ سے نہیں روک رہا، عبادت کی طرف متوجہ نہیں کر رہا۔ تو یہ تبلیغ بھی ہماری عبادت کا ذریعہ ہے، یہ ہونا ضروری ہے۔ اچھا جی، میں آپ کی بات سمجھا نہیں، پتہ نہیں آپ نے کیا میسج کیا ہے۔ 9 پوائنٹ کیا ہے؟ if you do not carry out your responsibility of امر بالمعروف و نہی عن المنکر then your duas go unanswered۔ دیکھیں اگر ہاں شاید قوم لوط تھی۔ جی اسٹوڈنٹ ذرا 2 منٹ رکیں، ایک ضروری کال آ رہی ہے، ذرا 2 منٹ رک کے میں کنٹینیو کرتا ہوں۔
اچھا جی اسٹوڈنٹ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. 9th point of Amrum bil Marufi wa Nahyun anil Munkar. If you do not carry out your responsibility of Amr bil Maruf wa Nahy anil Munkar, then your du'as go unanswered. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said by him, in whose hand my life is, you either enjoin good and forbid evil, or Allah will certainly soon send his punishment to you. Then you will make supplication and it will not be accepted. Hadith number 193, ریاض الصالحین، یہ کتاب کا نام ہے، چیپٹر نمبر 23. may Allah help us to fulfill our role and responsibilities. آمین. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ اگر آپ امر بالمعروف نہیں عن المنکر کے کام کو نہیں سر انجام دیتے نا، یعنی کہ نیکی کا خود بھی عمل کرنا، نیکی کرنا، اور دوسرے کو بھی نیکی کی طرف بلانا، خود بھی برائی سے بچنا، دوسروں کو بھی برائی سے بچانا، یہ کام اگر امت چھوڑ دیتی ہے، اور یہ عظیم کام ہے جو اگر ترک کر دیتی ہے امت کو، انسان چھوڑ دیتا ہے، نہیں کرتا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ پھر آپ کی دعائیں بھی قبول نہیں کی جاتی. پھر دعا جو ہے وہ سر سے اوپر بھی نہیں اٹھے گی، اور دعائیں کی بھی جائیں گی. بیت اللہ کے جو ہے کپڑے کو بھی لوگ بھی، بوڑھے لوگ بھی، امام شیخ کل جو ہے وہ مسجد جو وہاں کی حرم کی ہے بیت اللہ، وہ بھی دعائیں کریں گے اللہ سے گڑ گڑا کر، رو رو کر، تو لیکن دعائیں قبول نہیں ہوں گی. مسلمانوں کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی، ہمیں نظر بھی آ رہا ہے. تو یہ کیوں ہوتا ہے کہ ہم دین کی محنت کا کام نہیں کر رہے، ہم نے وہ ایک عظیم گناہ میں ہم ملوث ہو گئے، جس کی بدولت اب اس کی سزا ہمیں کس اعتبار سے مل رہی ہے؟ اس اعتبار سے مل رہی ہے وہ سزا کہ اب جب بھی جو ہے ہم دعائیں کر رہے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان دعاؤں کو قبول نہیں فرما رہے، اور اس دعا کی رکاوٹ میں اصل وجہ جو ہے خود بنے ہوئے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ قبول نہیں کرنا چاہتے ہیں، اس کی اصل بنا ہوا ہے، ہم خود بنے ہوئے. تو اگر یہ محنت عظیم کام کی، دین کی تبلیغ کی، امر بالمعروف نہیں ہے منکر کی کر رہے ہیں، تو پھر ساری کوالٹیز جو ہیں ہمارے اندر آ جائیں گی، اور ہماری دعائیں بھی پھر فوری طور پہ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول فرمائیں گے. مسلمانوں کے ساتھ اللہ کی مدد صرف اسی وجہ سے ہٹی ہے کہ ہم اپنی جو اصل کام ہے نا مسلمان کا، اس سے ہم ہٹ گئے. جب ہم اپنے اصل کام سے ہٹ گئے تو اب پھر ہماری حیثیت جو ہے وہ گم ہو گئی، ہم نے اپنی حیثیت کو خود گھما دیا. ٹھیک ہے اسٹوڈینٹس، تو اب نیکسٹ ہمارے پاس جو چیپٹر ہے وہ ہے کسب حلال. یہ بھی آپ کے پیپر سے ریلیٹڈ ہے. کسب حلال اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے. کسب کہتے ہیں کمانے کو. ویئر از، یہ کیا کیا میسج کر رہے یار تم لوگ فضول جو ہے. یہ میں آپ کے میسیجز نا یہ ساری کاپی دے دوں گا وہاں پہ یونیورسٹی میں نا ایڈمن میں، پھر خود جو ہے نا بھکتے رہنا. کیلاش کمار، یہ آپ نے سوال کیا تھا، میں نے ابھی دیکھا ہے، مسلم نماز نہ پڑھیں تو گناہ کیوں نہیں ہے؟ گناہ بالکل ہے، اور خطرناک قسم کا گناہ ہے، کیونکہ مسلمان اور کافر کے درمیان ڈفرینس کرنے والی چیز ہی نماز ہے، اور نماز کے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہے. یہ بھول جائیں کہ نماز بھی نہیں پڑھیں اور مسلمان بھی باقی رہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. مسلمانیت اور نماز نہ پڑھنا یہ دونوں باتیں جمع نہیں ہو سکتی. کسب حلال، کسب means earning. Halal means lawfully by also Sharia law and riba free earning. Kasb halal means lawful, legal and riba free earning. Definition of kasb halal: it is defined as all provisions and earnings that are riba free, legal and lawful under the legitimation and having religious acceptance. It is also refers to the earnings which are according to the economic principle of Islam. یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اے لوگو، انسانوں، کھاؤ ان چیزوں میں سے جو زمین میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حلال اور پاکیزہ بنائی ہیں، اور ہرگز جو ہے شیطان کے راستوں پہ مت چلو، شیطان کے قدموں کے پیچھے مت چلو.
بے شک وہ تو کھلا دشمن ہے. He is to you a clear enemy. جب آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتا دیا کہ اب شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس کے راستے پہ چلنا کیا ہے کہ تم حرام خوری کے اندر پڑ جاؤ. اگر حلال خوری کی عادت ہے تو پھر اعمال بھی جسم سے نکلنے والے خود بخود نیک بن جائیں گے، عبادت میں مزہ آئے گا اور نیکی کا کرنا اس کی طرف دل راغب ہوگا، اور ورنہ کیا ہوگا، گناہوں میں پڑا رہے گا. اور قرآن کہتا ہے لا تأکلوا ربا اضعافا مضاعفا، کہ جو سود ہے نا اس کو دگنا اور چگنا کر کے ہرگز مت کھاؤ. دگنا کا مطلب یہ ہے ڈبل، ٹھیک ہے نا. لاسٹ سلائڈ کھولے، 2 منٹ. اچھا، لاسٹ سلائڈ جو ہے وہ اس سے پریویس والی جو ہے. اب اس سلائڈ کے اندر جو ہے نا کسب والی نا فرسٹ سلائڈ ہے وہ. اچھا میں وہ کھول رہا ہوں، رک جائیں. جی یہ والی سلائڈ ہے وہ. کیا پوچھنا ہے اس کے اندر؟ اس میں کہا ہے کہ لوگوں زمین میں سے پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور شیطان کے پیچھے ہرگز مت چلو، کیونکہ وہ بے شک تمہارا کھلا دشمن ہے. کسب کہتے ہیں ارننگ کو، حاصل کرنے کو، کمانے کو. حلال کہتے ہیں لawfully، ٹھیک ہے نا، جو قانوناً حلال ہو شریعہ کے اعتبار سے بھی اور لیگل بھی ہو اس اعتبار سے بھی، دونوں چیزوں کے اعتبار سے وہ، اور ربا فری ہو، یعنی کہ اس کے اندر سود شامل نہ ہو. پھر اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو لا تأکلوا الربا ضعفا مضاعفا، ڈبل کر کے سود مت کھاؤ. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ سنگل کھا لو یا ٹرپل کھا لو. یہ سمجھانے کے لیے کہا گیا کہ بھائی ڈبل بھی کھانا منع ہے، سنگل تو چھوڑو یا ٹرپل تو چھوڑو، اس سے زیادہ یا کم بھی کھانا حرام ہے، کیونکہ آپ اس کو دگنا کر کے بھی نہیں کھا سکتے. اور لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو زمین میں ایسی چیزیں بنائی ہیں نا پاکیزہ ہیں، ان کو ہرگز تم کھا سکتے ہو. ان کے کھانے میں تو بھلائی ہے، وہ تو نیکی ہے. دی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم was asked what type of earning was best, and he replied, a man's work with his hands and every lawful business transactions. یعنی کیا مطلب کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ بھئی سب سے اچھی کمائی کون سی ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو اپنے ہاتھ کی کمائی ہے نا وہ سب سے بہترین کمائی ہے، ورنہ اس کے علاوہ جتنی بھی روزی روٹی ہے اس میں وہ برکت اور وہ بات نہیں ہے جو اپنے ہاتھ کے کما کر کھانے کے اندر شامل ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس بات کو ہی پسند فرمایا. یہ جو آیت ہے نا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، یہ آپ کی کافی سلائڈز کے اندر بار بار ریپیٹ بھی ہوگی، تو میں بعض جگہوں سے اس کو تھوڑا سا اسکپ کر دوں گا. کیوں؟ نیو ورڈز اگر اس میں آ رہے ہیں تو اس کو تھوڑا سا میں ڈیفائن کروں گا، ورنہ نہیں. یہاں بھی دیکھیں وہی آیت ہے فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ. یہاں پر ایڈیشن اس بات کا ہے کہ کھاؤ اے لوگوں ان چیزوں میں سے جو زمین میں پاکیزہ چیزیں جو تمہارے لیے اللہ نے پاکیزہ بنائی ہیں، اور اللہ کی نعمت کا شکر بھی ادا کرو. یہ ایڈیشن ہے. اسی طرح کھاؤ ان چیزوں میں سے جو پاکیزہ ہیں، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اے ہمارے پیغمبر آپ بھی پاکیزہ چیزوں میں سے کھائیں، تاکہ جو ہے عبادات اور نیک اعمال نیک کاموں کے اندر لگیں. کیونکہ یہ حقیقت ہے انسان کی جیسی کھانا پینا ہوگا نا، جنک کھائے گا بنے گی، باہر کا گندل کھائے گا ویسی طبیعت بن جائے گی، گھر کا صاف ستھرا کھائے گا بھلے زیادہ کھا لے اس سے موٹا بھی نہیں ہوگا، بیمار بھی نہیں ہوگا، اور طبیعت بھی اچھی رہے گی، اور نیک کام میں بھی دل لگے گا. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ. ہم نے تمہارے لیے رزق کے وسائل پیدا کر دیے اور ان کے لیے بھی جن کو نہ تم رزق نہیں پہنچاتے. کتنے چوپائے اور جانور اور حشرات الارض ایسے ہیں کہ ہمیں ان کی روزی روٹی اور ان کی کھانے پینے کا کچھ علم ہی نہیں ہے، لیکن اللہ جانتے ہیں، اللہ نے ان کے کھانے پینے کا انتظام کیا. وَمَا زَرَعَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ. وَمَا زَرَعَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ
مختلفاً الوانو، دیکھو زمین میں اللہ نے کیسے رنگ برنگی جو ہے نا کھانے کی چیزیں پیدا کی ہیں. آپ دیکھتے ہیں کتنے قسم کے اور نسل کے جو ہے وہ فروٹ آپ کو پھل نظر آتے ہیں اور سبزیاں نظر آتی ہیں، الگ الگ رنگوں کی ہیں، الگ الگ اقسام کی ہیں، اور لوگ کھاتے ہیں، ان کے مزے بھی الگ الگ ہیں، ذائقے بھی الگ الگ ہیں. تو یہ اللہ کی نعمتیں ہیں. جو طرح طرح کی رنگین چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں نا، یہ سب کیا ہے؟ اللہ کی نعمتیں ہیں. یہاں بھی وہی آیت ہے، اور اضافہ یہ ہے کہ لا تعتدو ان اللہ لا يحب المعتدین، کہ حد سے آگے نہیں بڑھو. پاکیزہ چیزیں کھاؤ، حلال چیزیں، طیب چیزیں کھاؤ، لیکن حد سے آگے نہیں بڑھو. مطلب جو اللہ نے ایک لمیٹیشنز بنائی ہیں، لمٹس بنائی ہیں، سرحدیں ہیں، حدود ہیں، ان کو کراس نہیں کرو. اس سے آگے بڑھو گے تو وہ غلط ہے. جیسے انسان جو ہے وہ روزی روٹی کا بھی مذاق بنائے، ٹھیک ہے نا، پیر کے نیچے اس کو دبا رہا ہے، گاڑی کے ٹائر کے نیچے دبا رہا ہے. آج کل ایسی بہت سی ویڈیوز بنائی جاتی ہیں الٹی سیدھی، جس میں کھانے کی توہین ہو رہی ہوتی ہے، کھانے کو پھینکا جا رہا ہوتا ہے، اس کو ضائع کیا جا رہا ہوتا ہے، اس کی بیعت بھی کی جا رہی ہوتی ہے، حالانکہ اس سے ہی انسان پیٹ بھرتا ہے اور اسی سے کھیل رہا ہے. تو یہ غلط ہے، حرام ہے. اسلام اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ آپ کھانے کی چیز کا جو ہے مذاق بنا رہے ہیں. بھلے آپ کیک ہے اس کو منہ پر مل رہے ہیں یا ایسی کوئی اور بھی حرکت کر رہے ہیں تو وہ بھی منع ہے. یہ ہے حد سے آگے بڑھنا، یہ بھی حد سے آگے بڑھنا ہے. اس کو اللہ نے منع کیا کیونکہ اس کا تو آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ نے آپ کو روزی روٹی دی، ایک نعمت دی ہے، آپ اس سے کھیل رہے ہیں، کھانے کو ضائع کر رہے ہیں، مذاق بنا رہے ہیں. فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا، یہ وہی آیت میں ریپیٹ ہو رہی ہے، اس لیے اس کو یہاں سے اسکپ کر رہا ہوں کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، حلال کھاؤ، اور حد سے آگے بھی نہ بڑھو. یہ بات تو پچھلی آیت میں ہو گئی. اچھا جی، نیکسٹ سلائیڈ ہے. یہ پوری تشریح کی جا رہی ہے، تمام جو ہے اس کی ڈیٹیل بتائی ہے اردو کے اندر. اس کے بعد جو ہے وما من دابۃ فی الارض، زمین میں کوئی بھی ایسے جانور چوپائے نہیں ہیں کہ ان کی روزی روٹی اللہ نے نہ رکھی ہو زمین میں، اور اللہ ان کی رزق کی، روزی روٹی کی جگہوں کو بالکل اچھی طرح سے جانتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور ان کے سونپے جانے کی جگہ کو بھی سب کچھ واضح کتاب میں موجود بھی ہے، اور اللہ کو سارا کچھ پتہ بھی ہے. مگر انسان سمجھتا کہاں ہے، حالانکہ اللہ ہی رزاق ہے، یعنی بہت زیادہ دینے والے ہیں، خود مختار اور بہت طاقتور ہیں. ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، بے شک اللہ تعالیٰ خود ہی سب کا روزی رسا، توانائی والا اور زور آور ہے. ایک دوسری جگہ پہ بھی ارشاد ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اور انسانوں کا رزق تو اللہ نے آسمانوں میں رکھا ہے جس کا ان سے وعدہ کیا ہے. انسان سمجھتا ہے زمین میں ہے رزق، لیکن آپ دیکھیں خود بارش آسمان سے آتی ہے تو زمین سے سبزہ اگتا ہے. اصل میں رزق آسمان میں ہے، اللہ کے پاس ہے، اللہ آسمان میں، آسمان والے کے پاس ہے. اور بنی اسرائیل کو اللہ نے آسمان سے ڈائریکٹ تیار شدہ جو ہے ان کے کھانے پک کر وہیں سے آتے تھے. تو اللہ نے دکھایا بھی ہے دنیا کو. نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضہم فوق بعض درجات، ہم نے ان کی زندگانی دنیا کی روزی ان میں تقسیم کی اور ایک کو دوسرے سے ہم نے بلند بھی کیا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر ایک کی روزی روٹی کا مکمل پورا انتظام کیا ہے، اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے، بندے کے ذمے نہیں ڈالا. بندہ تو نوالا چھین لے گا، اللہ نوالا ڈالتے ہیں. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اور جس کے لیے اللہ چاہتے ہیں اتنا زیادہ روزی کو بڑھا دیتے ہیں یا کم کر دیتے ہیں. انسان جتنی بھی محنت کر لے، وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، جتنی کوشش کر لے، جتنی بھاگ دوڑ کر لے، لیکن اس کو ملے گا وہی جو اللہ نے مقدر کیا ہے. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اللہ نے دن کو کمائی کا ذریعہ بنایا. اسی لیے جو لوگ نائٹ جابز کرتے ہیں، رات کی نوکریاں کرتے ہیں، وہ ان کی زندگی ویسے ہی عادی ہو جاتی ہے. ان کے بال جلدی سفید ہوتے ہیں، وہ بیمار جلدی ہو جاتے ہیں اور کمزور ہو جاتے ہیں، اور ان کی زندگی آدھی ختم ہو جاتی ہے، اور ان کی صلاحیتیں بھی ختم ہو جاتی ہیں، کیونکہ وہ ایسی وقت میں دن کے نیچرل جو نیچرلٹی ہے نا، یعنی کہ جو قدرتی فطرتی زندگی ہے، اس کے خلاف جب بھی انسان زندگی گزارے گا اس کی زندگی برباد ہو جائے گی. اس مال میں برکت بھی نہیں ہے. جو نائٹ جاب سے آپ رات کی نوکری پہ لوگ ڈبل تنخواہ بھی دیتے ہیں، لیکن اس میں پھر بھی برکت نہیں ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن کی یہ آیتیں دیکھیں.
اللہ نے ایک طریقہ بنایا ہے، دن میں روشنی رکھی ہے اس لیے کہ تم دن میں نکلو اور کماؤ اور ذریعہ معاش جو ہے تلاش کرو، اس میں برکت ہوگی، لیکن رات کی نوکری خطرناک ہے، اس حساب سے جو محنت نہ کرے ان کو بھی میسج ہٹ گیا، ایک سیکنڈ رکیں، جو محنت نہ کرے ان کو بھی ملے گا جو ان کے لیے اللہ نے سوچا ہے۔ بالکل یہ آیت آگے بھی آ رہی ہے اور وہاں پر بات کا ذکر ہے، لیکن اس کے لیے آپ کا اللہ پر یقین اور توکل ہونا مکمل طور پہ صحیح، یہ ضروری ہے۔ اگر وہ ہے تو پھر تو دیکھا جائے تو پرندوں کو اللہ تعالیٰ ان کو گھونسلے سے نکلنے کے بعد روزی روٹی دیتے ہیں، آپ کو گھر بیٹھے بھی دیں گے، اگر جیسا اللہ پر توکل کرنا چاہیے، اللہ پر جیسا حق ہے یقین کرنے کا، آپ اگر ویسا یقین کر لو تو اللہ آپ کو بیٹھے بٹھائی بھی کھلائیں گے۔ علیمان سیکون منکم مرضی واخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ واخرون یقاتلون فی سبیل اللہ۔ یہ دیکھیں اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نا جو جہاد کے راستے میں نکلتے ہیں نا، اس کے ساتھ ہی ذکر فرما رہے ہیں ان لوگوں کا جو اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں، ان کے ساتھ ذکر کر رہے ہیں جو کمانے کے لیے انسان نکلتا ہے اپنے گھر سے، اس کا۔ اس آیت میں آخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ سے معاش مراد لیا گیا، اور تجارت اور کاروبار کے لیے سفر کرنا اور ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہے، یہ عمل اللہ کے نزدیک پسندیدہ اعمال میں سے ہے، اور کسب حلال شرافت کی علامت اور عزت وقار کی دلیل ہے۔ انسان جب کسب حلال میں سرگرم رہتا ہے تو اس کو نہ مسکنت چھوتی ہے اور نہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے۔ جی اسٹوڈینٹس، ایک ضروری کال آ گئی تھی، اس لیے یہاں بھی یہی بتایا کہ کسب حلال شرافت اور کی علامت ہے اور عزت وقار کی بھی دلیل ہے۔ انسان کیا ہوتا ہے کہ جب بھی کمانے نکلتا ہے حلال طریقے سے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک نیک کام کے مقصد سے نکلا ہے، اور حرام اور غلط کام سے وہ بچنا چاہتا ہے، یہ اس کی شرافت ہے۔ حضرت لقمان نے بھی اپنے بیٹے کو یہ تلقین کی تھی کہ آپ حلال کمائیں، اس سے کیا ہوگا، دین میں کمزوری اور نرمی سے آپ بچ جائیں گے، ورنہ اگر آپ نئی ذریعہ معاش حاصل کرتے کماتے تو دین میں کمزوری اور نرمی آئے گی، عقل کمزور ہوگی، زوال مروت کا شکار ہو جائیں گے۔ اور اگر اچھا جو ہے وہ حلال کما رہے تو انسان کی معیشت اچھی ہوگی، دین کی سلامتی نصیب ہوگی، عزت ناموس کی حفاظت ہوگی، چہرہ پر نور بن جائے گا۔ اور یہی کسب حلال اس وقت ہے جب کسب معاش کا طریقہ بھی حلال ہو، یہ بھی ضروری ہے۔ اگر وہ طریقہ بھی حرام ہے تو باقی بھی سب حرام ہو جائے گا۔ اسی لیے رسولوں کو بھی اللہ نے کہا کہ آپ حلال کمائیں اور نیک کام کریں، اور لوگوں کو کہا کہ آپ حلال کمائیں اور اسی سے جو ہے نا رزق کما کے کھائیں اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر آپ اللہ کے واقعی سچے بندے بننا چاہتے ہیں نا تو آپ حلال کمائیں، حلال کھائیں اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا شکر بھی ادا کریں، تو آپ اللہ کے نیک بندے بن سکتے ہیں۔ وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ پھر آگے فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، دیکھو ان چیزوں میں ہرگز مت کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، یعنی کہ ایسا جانور جو ذبح کیا گیا اور اس پر جو ہے کسی انسان کا نام لے لیا گیا، تو آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں منع کر دیا کہ ایسے جانور کو ہرگز مت کھاؤ
کہ اس کا کھانا گناہ ہے، اور شیطان لوگ اپنے رفیقوں کے دلوں میں یہ بات ڈالتے ہیں کہ تم سے جھگڑا کریں، اور اگر تم ان لوگوں کے کہنے پر چلو گے تو بے شک تم بھی مشرک ہو جاؤ گے، کیونکہ جب اللہ کے نام کے جانور کا تم کھاؤ گے تو تمہارے اندر پھر وہی عادات آئیں گی، وہی طریقے آئیں گے جو شیطان کے، کیونکہ وہ 2 نمبر طریقے ہیں اور اللہ کے علاوہ کے پر ہیں، تو وہ شرک یہی ہے جو اللہ کے علاوہ کسی کو جو ہے نا اپنا خدا بنا لے یا اس کے علاوہ کو سمجھ لے، تو یہ بھی شرک ہے۔ تو اللہ کے نام کے علاوہ کا ہمارے ہاں ذبیحہ کھانا وہ حرام ہے۔ اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ اس سے انسانوں کو بچنا چاہیے۔ کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ حلال کمانا جو ہے وہ دیگر حلال فرائض کے بعد جو ہے یہ بھی فرض ہے۔ اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے، نیاز جو ہے نا اگر اللہ کی نام کی ہے تو نام کے علاوہ کی تو کوئی بھی نہیں ہے، اللہ کے نام کی ہے، اور اللہ کے نام کی تو ہم بھی کھاتے ہیں، سب کھاتے ہیں، مسلمان کھاتے ہیں، لیکن اللہ کے نام کے علاوہ کی ہے تو وہ غلط ہوگا، اس کا کھلانا بھی غلط ہے، اس کا کھانا بھی غلط ہے، کیونکہ اللہ کا نام ہی سب سے بڑا ہے۔ اللہ کے نام کے ساتھ کسی اور کے نام کو جوڑنا وہ غلط ہے، اس لیے جو ہے وہ اس کا کھانا جو ہے وہ درست نہیں ہوگا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں تعلیمات دی ہیں، اور دیگر حضرات نے بھی، کہ جو ہے حلال کھایا جائے۔ جیسے بھوکی چڑیا صبح کو فکر معاش میں اللہ پر بھروسہ کر کے اپنے گھونسلے سے نکلتی ہے، شام کو جب وہ واپس لوٹتی ہے تو پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے، اسی طرح انسان کے ساتھ بھی معاملہ ہو سکتا ہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہما کو مخاطب کرتے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عمر، اچھا عمل اچھے آدمی کے ساتھ کتنا اچھا ہوتا ہے، یعنی کہ ایک آدمی نیک ہے اور وہ نیکی کا کام بھی کر رہا ہے تو یہ ڈبل نیکی ہو گئی، وہ خود بھی نیک ہے اور کام بھی، عمل بھی نیکی کا کر رہا ہے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ کسی کے بھی ہاتھ کی کمائی کے کھانے سے بہتر کوئی کھانا نہیں ہے، یہی سب سے اچھا کھانا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام بھی جو ہے نا وہ اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے۔ بس 10:30 تک کمپلیٹ کر لیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا، 10:30 35 تک۔ اور آدمی کبھی ایمان کی حالت میں صبح کرتا ہے تو کبھی کفر کی حالت میں شام کرتا ہے، کبھی ایمان کی حالت میں شام کرتا ہے تو کبھی کفر کی حالت میں صبح کرتا ہے۔ یہی لوگ دینار درہم کے بندے ہیں جن کے لیے سخت وعید آئی ہے کہ وہ حرام خوری میں پڑ جاتے ہیں، جس کے بعد پھر وہ یہ معاملات ان کے ساتھ ہوتے ہیں، حرام پیٹ میں جاتا ہے تو پھر اسلام سے نکلنا بہت آسان ہو جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ وہ کفریہ جملہ کہہ کے اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا میں اجنبی بن کر رہو اور بیگانے بن کر رہو، دنیا کو اپنا سمجھ کے زندگی مت گزارو ورنہ پھنس جاؤ گے۔ آدمی حرام کی طرف جاتے ہی تب ہے جب وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں دنیا میں ہمیشہ رہوں گا۔ فرعونیت پہ اترا ہی تب جب اس کو یہ دھوکہ لگ گیا، جب مرنے لگا تو اس کو ساری عقل آ گئی۔ پھر یہ بات ہے، اپنے ہاتھ سے کما کر کھانا انبیاء اور صلحاء کی عادت ہے، اسی لیے تمام آپ بھوک لگی ہے سر، کھانا کھانے جانا ہے تو بیٹا ساتھ ساتھ کھانا کھا لو، وہیں پہ ہی رکھ کر کلاس بھی لیتے رہو، میں نے منع تو نہیں کرا چبانے سے، لیکن سنتے غور سے رہو، کھانا بھی ساتھ ساتھ کھا لو، میں نے تو نہیں کھانے کے لیے الگ سے اٹھ کے کیوں جا رہے ہو۔ بسم اللہ نہ پڑھا جائے تو حلال ہوگا یا نہیں؟ بسم اللہ نہ پڑھے تو کھانا تو آلریڈی دیکھیں بذات خود کھانا تو حلال ہے نا، اگر حلال پروڈکٹ سے حلال طریقے سے آپ نے کمایا ہے، بسم اللہ نہیں پڑھتے تو یہ ایک ایکسٹرنلی برائی ہے، ٹھیک ہے نا، کہ وہ پھر شیطان کے پیٹ میں جا رہا ہے، آپ نے اپنے لیے کمایا لیکن شیطان کو کھلا رہے ہیں آپ فری میں۔ تو بسم اللہ پڑھنے میں آپ کا اپنے ہی فائدہ ہے، اس پہ بھی کسی دوسرے کا فائدہ نہیں ہے، نہ کسی دوسرے کا نقصان ہے، آپ کا اپنے ہی بڑا نقصان ہے، وہ آپ کا پیٹ نہیں بھرے گا کھانا، اور آپ کے پیٹ میں جو ہے وہ برکت نہیں ڈالے گا، آپ کو نیکی کی طرف راغب نہیں ہوگے آپ، اگر بغیر بسم اللہ کے آپ نے کھایا تو یہ وہ الگ اس کے اپنے مسائل ہیں۔ بہرحال حلال ذریعے سے کمانا، حلال طریقے سے کمانا اور حلال جگہ پہ ہی خرچ کرنا، یہ اصل ہے۔ تو کھاؤ ان چیزوں میں سے جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، یہی اصل نشانی ہے، اور جس چیز پہ اللہ کا نام نہیں لیا گیا اس کو ہرگز مت کھاؤ، اس کے کھانے کے لیے
اگر تم کو کوئی مجبور کرے، جان کا خطرہ ہو، تو پھر تمہاری مجبوری ہے، تم کھا سکتے ہو، یا تم بھوک سے مر رہے ہو تو پھر صرف اتنا کھاؤ جس سے جان بچ جائے، پیٹ بھر کے مت کھاؤ، تب بھی اپنے آپ کو پیٹ بھر کے کھانے سے حد الامکان بچاؤ۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کی آیت میں بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ کہو کہ جو احکام مجھ پر نازل ہوئے ان میں کوئی چیز جیسے کھانے والا کھائے حرام نہیں پاتا بجو اس کے کہ وہ مرا ہوا جانور یا بہتا ہوا خون یا سور کا گوشت کھائے، یہ سب ناپاک ہے، گناہ کی چیزیں ہیں، اس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہے کسی چیز جانور پہ، اس کو مت کھاؤ، اور اگر کوئی مجبور ہو جائے لیکن نہ تو نافرمانی کرے نہ حد سے باہر نکل جائے تو تمہارا پروردگار بخشنے والا ہے، جو میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ اس قدر کھا لے، اب مرنے والا ہے تو صرف حرام اتنا کھا لے کہ اس کی جان بچ جائے، لیکن حد سے آگے نہیں بڑھے۔ حد سے آگے بڑھنے کا مطلب کیا ہے کہ پھر وہ پیٹ بھر کے کھا رہا ہے اور مزے لے لے کے کھا رہا ہے اور اس کو حرام کی عادت لگ گئی، سور ایک دفعہ کھا لیا اب وہ اس کو اچھا لگ گیا، تو یہ حد سے آگے بڑھنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس آیت میں بھی قرآن کی وہی تمام چیزیں بتائی گئی ہیں جن کو حرام قرار دیا گیا، اور ان سے آپ کو اپنے آپ کو بچانا ہے۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بھی، تو تم مرا ہوا جانور، بہتا ہوا خون، چاہے وہ آپ اونٹ کا خون بھر رہے ہیں اپنے کسی مقصد کے لیے، نہانے کے لیے، یا یہ سب حرام ہے۔ سور گوشت، جس چیز اللہ کے نام کے علاوہ نام پکارا جائے، جو جانور گلا گھٹ کر مر گیا اس کو کھانا حرام ہے، جو چوٹ لگ کر مر گیا، جو گر کر مر گیا پانی میں، یا پہاڑی سے سینگ لگ کر لڑائی ہو رہی تھی اس میں مر گیا، یہ سب حرام ہے۔ وہ جانور بھی جس کو درندے پھاڑ کھائیں تو وہ جانور بھی حرام ہے، یا اللہ کے نام کے علاوہ پر کسی بھی طرح ذبح کیا گیا، وہ سب حرام ہے۔ اور یسألونک ماذا احل لهم، آپ سے سوال کرتے ہیں حلال چیزیں کیا ہیں، تو آپ ان کو بتا دیجئے کہ بھئی حلال تو پاکیزہ چیزیں ہیں ساری جو تم کو بتا دی گئیں، اور ایسے جانور جن سے تم شکار کرواتے ہو، اگر ان کو تم نے صحیح شکار سکھایا ہے اور انہوں نے بالکل شریعت کے تقاضوں کے مطابق جو ہے شکار کر کے لائے، اور تم نے اس پر بسم اللہ بھی پڑھ لی، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے اس کو ذبح کر لیا مرنے سے پہلے پہلے یا اس کے کھانے سے پہلے پہلے، تو وہ حلال ہو گیا، ورنہ وہ بھی حرام ہو جائے گا۔ یہ ریپیٹیشن ہے اس سلائیڈ میں، تو اس لیے میں نیکسٹ سلائیڈ پہ جا رہا ہوں۔ تو حرام ہونے سے بچانے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ اس کو مرنے سے پہلے پہلے جو جانور اس کو پکڑ کے لایا ہے آپ نے اس کو ذبح کر لینا ہے۔ زیم میں عربک بھی لکھنی ہوگی یا نہیں؟ عربک سورہ حجرات کی ہوئی تو لکھنی ہوگی، اس کے علاوہ یہاں سے تو نہیں ہے، یہ تو آپ کے ایم سی کیوز میں استعمال ہوں گی چیزیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے متعلق بھی بتایا کہ بھئی تمام نبیوں نے اور میں نے بھی جو ہے بکریاں چرائی ہیں، اور اس کی اجرت لیتے تھے آپ، ٹھیک ہے نا، بکری چرانے کی اجرت پر چلاتے تھے، اور اس سے آپ کی کمائی ہوتی تھی، آپ نے بزنس بھی کیا ہے۔ حلال اور حرام کا بڑا اثر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک قوم کی بھی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کری کہ وہ ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یأتیہا رزقها رغدا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ، وہ چین سکون کی زندگی گزار رہے تھے، پھر اچانک انہوں نے نافرمانی کرنا شروع کر دی، نبیوں کی بات کا انکار کرنا شروع کر دیا، مذاق بنانا شروع کر دیا، جیسے آج لوگ علماء کا، دیندار طبقے کا مذاق بناتے ہیں۔ ایک منٹ رکیں ذرا۔
اچھا جی اسٹوڈنٹس، تو وہ جو قوم والے تھے نا، انہوں نے اللہ کی نافرمانی شروع کر دی، تو اللہ نے ان پر اپنی عذاب ڈالے، بھوک کا اور خوف کا عذاب ڈال دیا، تو پھر ان کو لگ پتہ چل گیا۔ تو یہ بھی حقیقت ہے، جب سکون سے اللہ روزی روٹی دے رہے ہیں تو بندے کو شکر ادا کرنا چاہیے، نہ کہ نافرمانی پہ اتر جائے اور اللہ ہی کے مخالف ہو کے کھڑا ہو جائے کہ عبادت بھی نہیں، نماز بھی نہیں پڑھ رہا۔ یہ وہی آیت جو ہے ریپیٹ ہو رہی ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا حلال طریقے سے شکر ادا کرو۔ آگے اس سلائیڈ کے اندر بھی جو ہے، میں دیکھ لوں کیا ہے، یہ اوپن ہو جائے میرے پاس۔ ہاں، یا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، یہ دیکھیں منع فرمایا گیا، شراب اور جوا اور بت پرستی اور پاسے، یہ کھیل ہوتے تھے اس وقت کے نا، گیمبلنگ، ناپاک کام اعمال ہیں شیطان کے، تو ان سے بچو۔ یہ کیا کرتے ہیں، انسان کا حلال پیسہ بھی اس نے کمایا ہے نا تو حرام میں ضائع کرا دیتے ہیں۔ یہ ایسی لت ہے، ایسی برائیاں ہیں، گیمبلنگ اور شرط بازی اور جوا بازی اور شراب پینا اور اس طرح حرام خوری کرنا، اس سے منع فرمائے، اس سے دور رہو۔ رشوت، برائبری آپ نے پڑھ بھی لیا، حق کو ناحق بنا دینا یا ناحق کو حق بنا دینے کے لیے جو مال یا چیز دی لی جاتی ہے نا، وہ رشوت ہے، اور اس کا حکم کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا۔ ہاں، دونوں جو ہے نا، رشوت لینے والا دینے والا جہنم میں ہوں گے، اس لیے آپ نے فرمایا کسی کا مال بھی جو ہے نا ناحق، ایک دوسرے کا مال مت کھاؤ ہرگز، اور اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ دوسرا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت لینے اور دینے دونوں پر جو ہے نا لعنت بھی کی ہے، اور منع بھی کرا ہے کہ بھائی یہ کسی کو مجبور نہیں کرو پیسہ دینے کے لیے، اگر ایک کام بالکل لیگل ہے، جائز ہے، بغیر کچھ لیے دیے اس کا کام کرو، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، ربا کی جو باقیات ہیں نا، جو کچھ بچا کچھ ابھی سود ہے، اس کو بھی چھوڑ دو، کیونکہ سود کیا ہے، جو آدمی سود لیتا دیتا ہے، اس کا کام کرتا ہے، وہ اللہ اس کے رسول سے جنگ کر رہا ہے، اور اللہ اس کے رسول کی اس پر لعنت ہے، اور اس کا کم سے کم ہلکا درجہ یہ ہے کہ نعوذ باللہ اپنی سگی ماں سے 70 بار زنا کرنا، اتنا خطرناک ہے یہ سود۔ تو اس سود کے معاملات سے چاہے 0.01% بھی کہیں ہونا، تھوڑا سا بھی پرسنٹیج ہے، اس سے اپنی جان چھڑاؤ، اور اس میں ہرگز ایسے معاملے میں نہ پڑو، خصوصاً بینکاری کے نظام کے معاملات سے دور رہو۔ نبی علیہ السلام نے یہی فرمایا کہ دیکھو، سود کھانے والا، سود کھلانے والا، سود لکھنے والا، سود پر گواہی دینے والا، ہر کوئی جو ہے نا، حتیٰ کہ وہاں کی جو ان سود خوروں کی ڈیسک کی یا ان کی سیٹ کی صفائی کرنے والا بھی ہے نا، یہ بھی ان کے ساتھ شامل ہے، یہ سب پر اللہ کی لعنت ہے۔ ان حرکتوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، یہ اللہ کے ہاں بڑی خطرناک حرکتیں، یہ اللہ ان سے لوگوں پہ بڑا ناراض ہوتے ہیں۔ میجرمنٹ یعنی کہ برابر تولنے میں اور برابر لوگوں کو تول کر دینے کی کوشش کرو، کسی بھی اعتبار سے میجرمنٹ کے اندر نا کہیں ڈنڈی نہ مارو، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود دیکھو برابری کے ساتھ تولنا ہے قیامت کے روز بھی۔ اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین، برابر تولنے والوں میں سے بن جاؤ اور گھاٹا کرنے والوں سے بچو، ٹھیک ہے نا، اپنے آپ کو بہت زیادہ حد الامکان اس بات سے بچایا جائے۔ اللہ تعالیٰ بہرحال ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب صرف وہ اسٹوڈنٹس جن کی فرسٹ ہاف میں تو لگ گئی نا، وہ تو جا سکتے ہیں، جن کی اور پراپر آپ کی جو ہے نا کلاس ٹیوزڈے کی ہوگی، ٹھیک ہے، وہ لاسٹ کلاس ہے یہ، اس سے پہلے ہم نے ایک آن لائن کلاس لینی تھی، کیونکہ اس کے بعد ایک کلاس اور پینڈنگ ہو رہی تھی، ایک ہفتے پہلے ہو رہی ہے۔ یہ آپ اس کو دیکھیں، تھوڑا سا یہ زوم کر لیں تو آپ دیکھیں، شاید آپ کو صحیح نظر آ رہی ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ اس آیت میں یہی بتایا گیا کہ برابر اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین۔ آپ اس کو نا بلیک بورڈ سے ڈاؤن لوڈ کر لیں تو وہاں پر یہ آپ کو کلیئر نظر آئے گی، یہاں پر ذرا فونٹ جلا نظر آ رہا ہے، بلیک بورڈ سے ڈاؤن لوڈ کر لیں تو صاف نظر آئے گی۔ تو پراپر آپ کی کلاس ٹیوزڈے کی انشاءاللہ ہوگی فزیکلی یونیورسٹی کے اندر ہی۔ یہ ایک آپ کی آن لائن میک اپ کلاس ہو گئی، تو اس سے ہماری اب کلاسز کمپلیٹ ہو جائیں گی۔ جن کی اٹینڈنس فرسٹ ہاف کی لگ گئی وہ جا سکتے ہیں، جن کی نہیں لگی تھی وہ اسٹوڈنٹس مجھے اب واٹس ایپ پر میسج کر دیں، میں لگا دیتا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ ابھی کے ابھی مجھے 5 منٹ کے اندر 10:40 تک جو واٹس ایپ پہ اپنا نام بھیج دے گا، جن کی صرف نہیں لگی ہے،
تو میں ان کی اٹینڈنس لگا دوں گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.